ایک دن اینی اپنے گھر کے لان میں کھیل رہی تھی۔ اس کی امی بھی اس کی چھوٹی بہن کو لے کر پاس ہی بیٹھی تھی۔ اچانک کوئی کام یاد آیا تو وہ بیبی کو کاٹ میں لٹا کر اینی کو بہن کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اینی اپنی بہن کے ساتھ لاڈ بھری باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں کھلے دروازے سے مانگنے والی اندر آ گئی۔ وہ اینی سے کہنے لگی کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، اللہ کے نام پر ایک روٹی لا دو۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے جوتے، ایک بڑا سا جھولا، چہرے پر بھوک ہی بھوک تھی۔ اینی معصوم سی بچی تھی، نرم دل کی مالک۔ وہ فوراً کمرے میں گئی۔ اس کی ماما شاید کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے انہیں جا کر بتایا کہ باہر مانگنے والی بیٹھی ہے، وہ روٹی مانگ رہی ہے۔ اس کی امی نے اینی سے کہا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اینی نے بتایا کہ وہ تو باہر کورٹ میں ہی ہے۔ اس کی امی بہت پریشان ہو کر فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ آج کل حالات بہت خراب تھے، بچوں کے اغوا کی خبریں عام تھیں۔ اس کی امی اسی لیے ہر وقت بچوں سے ساتھ رہتی تھی اور انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ باہر گیٹ پر چوکیدار بھی ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گئی، وہاں نہ مانگنے والی تھی اور نہ ہی بیبی، کورٹ خالی پڑا تھا۔ اینی کی مما فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ کیا دیکھتی ہیں، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور چوکیدار بھی گیٹ پر نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ مانگنے والی ننھی رانیہ کو اغوا کر کے جا چکی ہے۔ اینی کی ماما کا خوف سے دل بیٹھنے لگا۔ وہ روتی جاتی تھی اور ساتھ ہی اینی کو ڈانٹتی تھی کہ آپ نے بہن کو اکیلا کیوں چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کو، جو اس وقت آفس میں تھے، فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اینی کے بابا بہت ہی سمجھدار اور بردبار قسم کے انسان تھے۔ بجائے بیوی سے لڑنے، انہیں ڈانٹنے کے، انہوں نے اسے تسلی دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور بچی کی تلاش شروع ہو گئی۔ اینی اور اس کی ماما کا رو رو کر برا حال تھا۔ بس اینی کو اسکول میں اس کی ٹیچر نے ایک دعا یاد کروائی تھی، کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو اس دعا کو پڑھنے سے وہ چیز مل جاتی ہے، شرط صدقے دل سے اور توکل کے ساتھ دعا مانگنا۔ اینی نے وہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر پولیس نے فون پر اینی سے بات کی، مانگنے والی کا سارا حلیہ معلوم کیا، ایک اسکیچ تیار ہوا، ہر طرف تالہ بندی کی گئی۔ دوپہر تک چاروں طرف سے علاقے کی ہر گاڑی اور رکشہ چیک ہوتا رہا۔ پہر کے قریب ایک رکشے سے مطلوبہ مانگنے والی پکڑی گئی۔ اس کی جھولی میں ننھی رانیہ بے ہوش موجود تھی۔ وہ پولیس کو دیکھ کر جھولا پھینک کر بھاگنے لگی تھی، جس پر اسے فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اینی کے بابا کو فوراً ہسپتال پہنچنے کے لیے کہا گیا کیونکہ بچی بہت چھوٹی تھی۔ اسے رومال سنگھا کر بے ہوش کیا گیا تھا اور پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب نے بچی کو فوراً آکسیجن فراہم کی اور اس کا علاج کیا۔ اینی کے بابا
اینی اور اس کی ماما کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ رانیہ کو ہوش آیا تو ان کی جان میں جان آئی۔ رانیہ مل تو گئی اور ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن اینی اور اس کی ماما کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی دے گئی کہ ہر ممکن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے۔ بھیس بدل کر بھکاری بچوں کو اغوا کرنے کا دھندا کرتے ہیں۔ چوکیدار ہونے کے باوجود گیٹ بند ہونے کا یقین کر لیا جائے۔ کبھی بھی بھکاریوں کو اندر نہ بلایا جائے، ان کی باہر سے ہی مدد کی جائے تاکہ ہمارے پھول مرجھانے سے محفوظ رہ سکیں۔